بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ نماز میں آپ نے کبھی بھی امت سے الگ نہیں ہونا۔ جس فرقے کی مرضی مسجد آ جائے آپ نے وہاں نماز پڑھ لینی ہے۔ نماز ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ سامنے امام کون کھڑا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں خود نبی علیہ السلام نے جب فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہوگا۔ اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جا اس سکتا؟ شخص کا جو صفا کہنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ کسی بھی فرقے کے پیچھے آپ نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ باقی اس کی نیتوں کی خرابی یا عقیدے کی خرابی اس کے اوپر وبال ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اس کے کہنے کا صفا مقصد یہ کہ چاہے گستاخ رسول ہو، چاہے گستاخ خدا ہو، چاہے گستاخ رسول ہو، گستاخ اولیاء ہو یا گستاخ صحابہ ہو، اگر کوئی ایسے امام ہے تو آپ اگر اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو نماز ہو جائے گی۔ آپ کی نیت تو درست ہے، آپ کی تو ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کی جانب لگا ہوا ہے، لیکن اللہ اکبر، اس نے جس حدیث پاک کو یہاں پر نقل کیا، میرے عزیز اسی لیے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے فتنے ہیں کہ کہیں کی بات کہیں جا کر چھاپ دیتے ہیں۔ اب یہ انجینئر والے کوئی کام کرے تبھی تو سمجھ میں آئے۔ باقی علم دین الحمدللہ سکھانا صحیح طریقے سے یہ بڑے علم کا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حدیثوں کو کہیں سے اٹھا کر، مان لیجیے اٹھانے کا مطلب یہ کہ کس حدیث کا کیا مفہوم ہے، کس لیے بیان کی گئی ہے، بغیر اس پر فکر کریں، بغیر اس پر تفکیر کریں، اپنے ذہن و فکر سے بتا دینا کہ بھائی یہ حدیث پاک ہے۔ میرے عزیز یہ حدیث پاک ضرور ہے، لیکن اس حدیث پاک کا مقصد کیا ہے؟ کیا گستاخ رسول ہو، گستاخ خدا ہو، گستاخ صحابہ ہو، گستاخ اولیاء ہو، اگر ان کے پیچھے نماز کسی نے پڑھ لی اللہ اکبر تو نماز ہو جائے گی؟ یا اللہ اکبر ان لوگوں کو صحیح مان کر اپنا تو خود کا ذاتی مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ بھائی میں نے اپنے دل سے تو یہ نیت کی ہے کہ بھائی میں تو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن جس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں وہ چاہے کیسا بھی عقیدہ رکھنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا اس حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ استغفر اللہ، ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے، اور ایسے ایمان کے لٹورے سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی حفاظت مانگنی چاہیے۔ کیونکہ ایمان کے لٹیرے بڑے پڑے ہیں۔ میرے عزیز یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے، اور یہ کس طرح نقل کی گئی اس کا مفہوم اور یہ حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے بعد ایسے امام ہوں گے جو نماز پڑھائیں گے، اگر اچھا کریں گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر برا کریں گے تو تمہارے لیے برا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، اور اس شخص نے اس حدیث کا مفہوم کس طرح پیش کیا، چاہے کسی بھی فرقے والا ہو، اور اصل مفہوم یہ نماز اسی امام کے پیچھے ہوتی ہے جو صحیح العقیدہ ہو، بد عقیدے کے پیچھے کبھی نہیں ہوتی۔ آپ بتائیں اگر گستاخ رسول ہو یا گستاخ خدا ہو، گستاخ اولیاء ہو، گستاخ صحابہ ہو، کوئی شخص اور وہ امام بن کر کھڑا ہو، تو بتائیں اس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جائے گی؟ بتائیں، سوچیں اور فکر کریں، اس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جائے گی؟ کیونکہ فرقے الگ الگ فکر رکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب صحیح معنی میں نماز جن کے پیچھے ہوتی ہے، اور اس حدیث پاک کا مفہوم الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت اللہ کے کرم و احسان سے ایک الحمدللہ ایک حق اور سچ الحمدللہ یہ ایک فکر ہے جو اللہ کے فضل سے ہمیں اور آپ کو اللہ پاک نے بطور انعام عطا فرمایا۔ لوگ نہیں سمجھتے، لوگ تمام طرح کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن اس حدیث پاک کا مفہوم سنیں۔ حدیث پاک میں جو اس بات کو کہا گیا کہ تمہارے بعد ایسے امام ہوں گے جو نماز پڑھائیں گے، لیکن اس سے قبل کے اندر جو باتیں کہی گئی حدیث پاک کے اندر اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہے، ٹھیک ہے اس کے پیچھے نماز ہم پڑھ رہے ہیں، صحیح العقیدہ، گستاخ رسول نہیں، گستاخ خدا نہیں، گستاخ صحابہ نہیں، صحیح العقیدہ ہو، اور ہمیں پتا ہے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ہماری نماز الحمدللہ ہو رہی ہے، لیکن وہ جو پڑھانے والا ہے اگر اس کی نیت ریاکاری کی ہو یا اس کی نیت فاسد ہو جو قابل مقبول نہیں ہے، لیکن اس کی نیتوں کے معاملے میں میں یا آپ تو نہیں جانتے، مقتدی تو نہیں جانتے نماز پڑھنے والے، بھائی نیتوں کا الحمدللہ علم اللہ پاک ہی جانتا ہے، ہر چیز کا علم اللہ پاک کے پاس ہے، لیکن یہاں پر اس چیز کو کہا گیا کہ اس کا وبال اس کے اوپر ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی برا ریاکاری کی نیت کر رہا ہے یا فاسد
کوئی عمل ایسا ہے اس کا جو اوروں کو نہیں پتا، یا خاص طور سے نیت میں ایسے مطلب کھوٹ ہیں کہ جو اللہ اکبر اللہ ہی جانتا ہے. اب اگر آپ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اللہ اکبر اس امام کی ریاکاری فسادات جو اس نے سوچی فکر کی، مان لیجیے دنیاوی مفاد کے لیے ہو یا فاسد کوئی ایسا معاملہ ہو یا نیت اچھی نہ ہو، اب جو اس نے سوچا اس کا وبال اس کے اوپر ہے. یہ اصل مفہوم ہے. اب اس کے اندر یہ ہرگز مفہوم نہیں کہ کسی بھی فرقے کے پیچھے آپ نماز پڑھو نماز ہو جائے گی. نعوذ باللہ، یہ کیسی سوچ آپ قوم کو دے رہے ہیں. میں تو ان لوگوں پر بڑی حیرت کرتا ہوں کہ جو لوگ علم سے اتنا ناآشنا ہو گئے. میں نے کمنٹس بھی اس ویڈیو پر دیکھے، جو شارٹ ویڈیو آپ کو ایک ثبوت کے بطور ثبوت آپ کو دکھائی، کہ لوگ کچھ یوں بھی کر رہے ہیں، بھائی واقعی آپ نے حق پہنچا دیا، آپ بڑا اچھا بیان کر رہے ہیں، کہ بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں. کسی کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے دین سیکھنے سے. بس اگر کوئی اللہ اکبر دین حدیث کا نام لے کر یہ بتا دے کہ ہاں یہ حدیث پاک ہے اور اس کے اندر ایسا کہا گیا، اللہ اکبر، اب اس کو اپنے کسی عالم سے نہیں پوچھیں گے ارے بھائی صحیح کہہ رہا ہے یہ شخص، اللہ اکبر. ارے میرے عزیز سوچو تو، گستاخ رسول ہو، ہمارا من کر جائے گا اس کے پیچھے نماز پڑھے. گستاخ خدا ہو، گستاخ رسول ہو، گستاخ صحابہ ہو، گستاخ اولیاء ہو، اس کے پیچھے میرا یا آپ کا من کر جائے گا نماز پڑھنے کا؟ ہرگز نہیں. کیونکہ جن کے عقیدے ایسے ہیں وہ قرآن کے منکر ہیں. کیونکہ قرآن اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوبین بندے، ولی، صحابہ، اللہ پاک نے سب کی شان قرآن میں بیان فرمائی. اب جو ان کی شان کے منکر ہیں، اللہ اکبر، وہ قرآن کے منکر ہیں. اللہ اکبر. ہم یہ سوچے تو اب جو اس طریقے کے عقیدے رکھنے والے امام ہوں گے، اگر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. اس طریقے کا کہنا اس شخص کا ہے، جبکہ حق اور سچ بات یہ ہے، اور آپ بھی اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس طریقے کا فکریہ رکھنے والا ہو، گستاخ خدا ہو یا گستاخ رسول، اگر کوئی ایسا ہے، اللہ اکبر، اس کے پیچھے ہرگز نماز نہیں ہوگی. اگر کسی نے دھوکے میں پڑھ لی صحیح مان کر، اللہ اکبر، اس کو پتا نہیں تھا، بس یہ پتا تھا کہ صحیح العقیدہ ہے، دوبارہ نماز پڑھے، توبہ کریں. اگر جان بوجھ کر کسی نے ان بد عقیدوں کے پیچھے نماز پڑھ لی تو نماز تو ہرگز نہ ہوگی، بلکہ تجدید ایمان پھر ضروری ہو جائے گا، دوبارہ کلمہ پڑھنا ضروری ہو جائے گا. جبکہ ان لوگوں کو حق مان کر، ان کی گستاخیوں کو حق مان کر یہ عمل کیا، تب ایمان سے خارج ہو جائے گا. میرے عزیز، ہمیں عقل لگانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ جو دین کا معاملہ ہے وہ ہم کسی انجینئر یا پلمبر وغیرہ سے نہ سیکھیں. ہم الحمدللہ اللہ کا فضل اپنے علماء سے وابستہ رہیں، ان سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو پوچھیں. حدیث پاک کا جو مفہوم تھا، حدیث کا مفہوم صرف باطنی خرابی والے ائمہ کے لیے، باطنی خرابی ائمہ والوں کے لیے ہیں، نہ کہ عقیدہ بگڑے ہوئے گمراہ یا دشمن دین لوگوں کے لیے. ان لوگوں کے لیے نہیں، حدیث پاک جو ہے باطنی خرابی والوں کے لیے ہیں. اس بات کو خاص طور سے یاد رکھیں. اس شخص کی بات پر نہ جائیں کہ کسی بھی فرقے کے پیچھے چاہو نماز پڑھ لو. اب اللہ اکبر، جو بھولے بھالے مسلمان ہیں، جو دین کو نہیں سمجھنا چاہتے، جو علم سیکھنا نہیں چاہتے، اللہ اکبر، وہ بہک جاتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. میرے عزیز، ہم سمجھیں، اور اللہ اکبر، ہم اپنے علماء سے وابستہ ہو کر کچھ چیزوں کا علم سیکھ لیا کریں تاکہ صحیح اور غلط کی سمجھ ہمیں اور آپ کو آ جائے. میرے عزیز، ہم ان باتوں پر خاص طور سے عمل کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.